وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حافظ زاہد صاحب، آپ نے کوٹہ راجستھان انڈیا سے یہ سوال کیا ہے کہ فکس ڈپازٹ LIC وغیرہ میں جو رقم لگائی جاتی ہے اور گورنمنٹ یا کمپنی رقم زیادہ کر کے دیتی ہے وہ سود ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں میں، یعنی علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ادنا خادم مفتی محمد شاہد برکاتی میرٹھی۔ دیکھیے، بینک میں جمع رقم کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے اور شریعت مطہرہ کے بنیادی اصول کے مطابق قرض پر جو نفع لیا دیا جائے وہ سود ہوتا ہے، مگر جن بینکوں کے مالک حربی کافر ہوں ان میں جمع رقم پر ملنے والا اضافہ سود نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ کا ایک اور اصول ہے کہ حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود نہیں، اور جب یہ سود نہیں تو حرام بھی نہیں، بلکہ یہ جھوٹ، دھوکے اور ظلم کے بغیر حربی کافر کی رضامندی سے مسلمان کو حاصل ہونے والا ایک مباح اور حلال نفع ہے۔ اس کو سود سمجھ کر نہ لے، جو سود سمجھ کر لے گا وہ حرام کا قصد اور ارادہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو نہ سلطنت اسلام کا مطیع ہو نہ جزیہ دینا قبول کرے۔ حربی کافر سے اس کی رضامندی کے ساتھ اپنے نفع کے وہ سارے معاملات جائز ہیں جو مسلمان ذمی اور مستامن سے ناجائز ہیں، بشرطے کہ دھوکہ، بدعہدی اور ظلم نہ ہو، کہ دھوکہ، بدعہدی، ظلم اور خیانت مسلمان، مرتد اور ہر طرح کے کافر کے ساتھ حرام اور گناہ ہے۔ ہدایہ شریف جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 66 پر اور اس کے حوالے سے فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 17 میں صفحہ نمبر 213 پر تلخیص کے ساتھ ہے، یعنی جگہ جگہ سے عبارت چھانٹ کر ہے: لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب بخلاف المستأمن منہم لأن مالہ صار محظورا بعقد الامان، یعنی مسلمان اور حربی کافر کے درمیان دار الحرب میں کوئی سود نہیں بخلاف مستأمن کے، کیونکہ اس کا مال عقد امان کی وجہ سے ممنوع ہو گیا۔ المبسوط کے حوالے سے فتح القدیر جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 39 پر اور اس کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں اسی جگہ پر ہے: اطلاق النصوص في مال محظور وانما يحرم على المسلم اذا كان بطريق الغدر فاذا لم ياخذ غدرا فباي طريق ياخذه حل بعد كونه برضا بخلاف المستأمن منهم عندنا لان ماله صار محظورا بالامان فاذا اخذه بغير الطريق المشروعه يكون غدرا، یعنی نصوص کا اطلاق ممنوع مال میں ہے۔ حربی کا مال مسلمان پر صرف اس صورت میں حرام ہوتا ہے جب دھوکے سے لے، چنانچہ جب اس نے دھوکے کے بغیر لیا تو جس طرح بھی لیا حلال ہے، بشرطے کہ اس حربی کافر کی رضامندی سے لیا ہو۔ دارالاسلام میں مستأمن کا حکم الگ ہے، کیونکہ اس کا مال امان کی وجہ سے ممنوع ہو گیا، لہٰذا اس کو اگر جائز طریقے کے علاوہ کسی طریقے سے لیا ہو تو دھوکہ ہی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ربا حقیقت میں صرف محظور یعنی معصوم مالوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ اسی میں فتاوی رضویہ میں اسی جگہ پر صفحہ نمبر 139 پر امام اہل سنت کے ارشاد کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ہندوستان کے کافر ذمی نہیں، ذمی وہ کافر ہے جو اسلامی حکومت میں اسلام کا مطیع ہو کر رہے اور جزیہ دینا قبول کرے۔ کافر اصلی جو ذمی اور مستأمن نہ ہو، اس سے اپنے نفع کے وہ معاملات جائز ہیں جو مسلمان اور ذمی اور مستأمن سے ناجائز ہیں، جن میں دھوکہ اور ظلم نہ ہو، کہ دھوکہ، بدعہدی اور ظلم سب سے حرام ہے، مسلمان ہو یا کافر، ذمی ہو یا حربی، مستأمن ہو یا غیر مستأمن، اصلی ہو یا مرتد۔ ہدایہ شریف جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 65 پر، فتح القدیر جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 39 پر، مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 90 پر اور ان کے حوالے سے فتاوی رضویہ جدید میں مذکورہ صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 139 پر فرمایا: لأن مالهم مباح غیر معصوم فبأي طریق اخذه المسلم اخذ مالا مباحا اذا لم يكن غدرا، یعنی کیونکہ ان کا مال مباح ہے، معصوم نہیں، اسے مسلمان جس طریقے سے بھی حاصل کرے وہ مال مباح ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ دھوکہ نہ ہو۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 17 میں صفحہ نمبر 308 پر مسئلہ نمبر 139 کے جواب میں امام اہل سنت کا ارشاد ہے کہ سود لینا نہ مسلمان سے جائز نہ ہندو سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں عام حکم فرمایا: حرم الربا،
یعنی اللہ نے سود کو حرام کر دیا، لیکن جو کچھ دارالحرب میں حربی سے لیا جائے وہ مباح مال ہے، سود نہیں۔ اسی فتاوی رضویہ میں اسی جگہ پر صفحہ نمبر 368 پر امام اہل سنت کا ارشاد ہے کہ فقہائے کرام نے جو دارالحرب میں زیادتی لینا جائز کہا ہے وہ سود کی قبیل سے نہیں، کیونکہ سود مال معصوم میں ہوتا ہے اور حربی کافر کا مال معصوم نہیں، یہاں تک کہ اگر دارالحرب کا کوئی شخص وہی مسلمان ہوا اور ہجرت کر کے اسلامی ملک میں نہ آیا تو اس کا مال لینا مال مباح کا لینا ہے، نہ کہ سود کا۔ اسی لیے محققین فرماتے ہیں کہ دارالحرب میں کوئی سود نہیں، یوں نہیں فرماتے کہ وہاں سود لینا جائز ہے، اس کو سود کہا جانا صرف صورت کے اعتبار سے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں، اور احکام تو حقیقتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں نہ کہ صورت کے لیے۔ اور حربی کافر سے زیادتی وصول کرنے کا مباح ہونا ہر غیر مستعمن حربی کافر کو شامل ہے، چاہے وہ دارالاسلام میں ہو، کیونکہ اس حکم کا دار و مدار مال کے معصوم نہ ہونے پر ہے، اور یہ معصوم نہ ہونا تمام غیر مستعمن حربیوں کو شامل ہے۔ چنانچہ ہم پر ان کے ساتھ سوائے دھوکے بازی کے کچھ حرام نہیں، اور جب کوئی دھوکے بازی سے بچتے ہوئے ان کا مال جس معاملے کے نام سے لے، بے شک اس نے مباح مال لیا، اس میں اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اسی میں صفحہ نمبر 313 پر فرمایا کہ علماء نے جو حربی کافر والے مسئلے میں دارالحرب کی قید ذکر فرمائی، اس کا مقصد مستعمن کو خارج کرنا ہے کہ اس کا مال مباح نہ رہا، یعنی حربی کافر سے زیادتی لینا جائز ہے، چاہے دارالاسلام میں ہو یا دارالحرب میں ہو۔ اوپر سے ملنے والا پروفٹ اگر کافر حکومتوں یا کافروں کی کمپنی سے حاصل ہو تو وہ بھی شریعت کی نگاہ میں سود نہیں، ایک مباح یعنی حلال مال ہے جو بغیر جھوٹ، دھوکے، ظلم اور خیانت کے کافر کی رضامندی سے مسلمان کو حاصل ہوا ہے، اس لیے یہ بھی مسلمان کی ہی پراپرٹی میں شامل ہے۔ البتہ اگر یہ زیادتی مسلمان حکومت یا مسلمان کمپنی سے حاصل ہو تو یہ سود ہے، کیونکہ بینک میں اس اماؤنٹ کو رکھوانے کی حیثیت قرض کی ہے، اور قرض پر مسلمان ذمی یا مستعمل سے جو نفع ملے وہ سود ہوتا ہے۔ اس لیے اس سود کے اماؤنٹ کا حکم یہ ہے کہ جب اماؤنٹ ملے تو سودی اماؤنٹ یعنی جمع سے زائد اماؤنٹ بغیر ثواب کی نیت کے شرعی غیر صاحب نصاب کو دے دے۔ اور اگر کمپنی یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ کہنے کا آپشن دیا جاتا ہے کہ میرے اماؤنٹ پر سود کا اضافہ نہ کیا جائے تو ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ جواب پورا ہوا۔ درست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، حق پہچاننے، ماننے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات ہمارا یہ آڈیو سن رہے ہیں اور ہم سے کوئی دینی، علمی، ضروری تحقیقی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 9358714445 9358714445۔ انڈیا کے باہر سے کانٹیکٹ کرنے والے نمبر سے پہلے +91 یا 0091 لگائیں، یہی ہمارا